दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम का
امتحان ہر طریقے سے لیا ہے لیکن کامیاب کہیں نہیں ہوئے. دنیا نے جب بھی امتحان لیا یہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ سرفراز کامیاب کامران اس دنیا میں آئے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بھی جب فقیر مسجد نبوی میں جہاں پہ بھی آیا اس نے کس سے مانگا؟ مسجد والوں سے مانگا. جتنے افراد وہاں پر موجود تھے سب سے اللہ کے نام پر دے دو. کسی نے سنا فقیر کی آواز؟ ان مولا بھی وہیں موجود تھے اور مولا نے فقیر نے سنا تو ہوگا لیکن میرا کامل یقین ہے کہ علی کے کان میں یہ آواز نہیں. ورنہ علی کسی شاعر کے سوال میں کے جواب میں دیر نہیں کرتے. جو پکارتا رہا اور مولا کائنات متوجہ نہیں ہوئے. متوجہ کب ہوئے؟ جب فقیر نے سر بلند کر کے آواز دی پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. تب مولا نے انگوٹھی یعنی انگلی کے اشارے سے اس کو بلایا اور کہا انگوٹھی لے جا. بات کیا ہے؟ ابھی تک مسجد میں مانگ رہا تھا تو مولا گھر میں 40 دروازے بنوا رکھے. اس نے اپنے گھر میں 40 دروازے بنوا رکھے تھے. کائے کے لیے؟ تاکہ ہر دروازے سے فقیر کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے.
اس کے سامنے مولا کائنات کے سامنے اس کی سخاوت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. جب سب نے اس کی سخاوت کا کلمہ پڑھ لیا تب مولا نے کہا اس سے تو بوئے بخیلی آتی ہے. اس سے تو بوئے بخیلی مولا 40 دروازوں سے باندھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بوئے بخیلی آ رہی ہے. مولا نے آواز دی ایک ہی دروازے پر جانا دے دو کہ دوسرے دروازے پر جانے کی بات ایک ہی دروازے پر جانا دے دو دوسرے پر جانے کی ضرورت نہیں محسوس نہ ہو. مولا ایک کو دے رہا ہے اور دوسرے آپ اسے بخیل بنا رہے ہیں. شاید انہوں نے مولا کی سخاوت دیکھی نہیں. مولا کیا رہے تھے اثنائے راہ درمیان راہ سائے آیا. مولا بڑا بھوکا ہوں, اگر ایک روٹی مل جائے تو میری بھوک مٹ سکتی ہے. میری بھوک مجلس کے بعد سب کی بھوک ملے گی. محمد اگر ایک روٹی مجھے مل جائے تو میری تو بھوک ختم ہو جائے گی. مولا نے آواز دی کمبل اسے روٹی دے دو. آواز دی وہ تو گٹھر میں ہے. کہا میں گٹھر کے دے دو. کہا مگر گٹھر تو اوپر ہے. کہا میں اونٹ کے دے دو. کہا اونٹ تو قطار میں ہے. کہا میں قطار کے دے دو. قطار کے دے دو. اب انور نے ہاتھ کھول لیا, ٹوٹ کر کے کھڑے ہو گئے. انور تو بھاگے کیوں؟ انور تمہیں جہاں کیوں چھوڑ دی؟ آواز دی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہہ دوں کہ بہار میرے ہاتھ میں ہے اور مجھے بھی مولا سے نہ دے دے. ایک روٹی کے بھکاری کو مولا نے منٹوں کی قطار ادا کر دی. اس کے سامنے حاکم کا 40 دروازے سے مٹھی مٹھی دیتا تھا. زمانے نے اس خاندان کو پہچانا ہی نہیں, اور جنہوں نے پہچانا اس شوہرت کو چھوڑا ہی نہیں. اس نے پہچانا ہو, عزت ہو, بہار ہو, سربلندی ہو, رفعت ہو, جو کچھ بھی دیتا ہے پروردگار دیتا ہے. پروردگار دیتا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بلند ہو جائے. مولا کائنات کوشش ہے قدم مولا کائنات کی فضیلتوں کے. ایک دن جناب سلمان فارسی یہ تو نبی کے صحابی 10ویں درجے پر ایمان کا فائد ہے. ان کا کوئی مقابلہ دنیا کا کوئی آدمی نہ وہ صاحب کچھ کوئی نہیں کر سکتا. اس درجے پر یہ فائد ہے. اور بزرگ بھی تھے 100 سال سے اوپر, 3 زندگی کا 150 جس طرح حیات آئی ہو اصول دیتے. مولا کائنات ابھی نوجوان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور کھا رہے تھے. مولا کائنات سلمان اس دور پر بیٹھے ہوئے تھے. تو
جو بجلی کہاں سے سوچا ہوتے ہیں سے آ گئی ان عورت آنے میں مشہور ہو گئے جب دیکھا سلمان کے مشہور شام سے ہو گئے پھر آیا جو کی بڑی ہوتی سلمان کو اب کچھ ہوتے کہیں ایک اتفاق ہو گیا یہ پھر کیسا اتفاق اب یہ چوکانا ہو گئے یہ آتی کی درد سے ہے پھر مولا کائنات نے کھایا اور جب کچھ بھی بچ گئی تو اٹھا کر پھر بچوں تم یہ کام نہ کرنا ورنہ مار کھانا صلوات پڑھیں محمد اور اب اس کے بعد اٹھ کر آئے دیکھ دیا میں تم سے بڑا تمہارا بزرگ اور تم اسے راست کر رہے ہو تاکہ آپ تم سے کہو گو میں تمہارا بزرگ ہوں کہا بزرگ آپ ہیں یا میں ہوں پھر 9 سال کا آدمی 25 سال کا ایک نوجوان ہو گئے بزرگ تم نہیں میں ہوں اور انہیں غیرت اور ایسی بات کرو بزرگ میں ہوں دیکھ رہے ہو پیچھے مبارک سفید ہو گئی محبت بن گئی ہے اور کہہ رہے کہ بزرگ تم ہو میں نہیں چلو نبی کے پاس فیصلہ بہت کریں گے بالکل چلیے فیصلہ نبی کے سامنے نبی فیصلہ کریں گے اب نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں مولا کائنات سلمان داخل ہوئے سلام کے بعد دونوں آدمی بیٹھے سلمان کیا بات ہے تیرے لب حضور بھی تبسم فرما رہے تھے سلمان کیسے آنا ہوا تمہارا حضور مسئلہ بڑا گمبھیر ہے کیا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں بزرگ تم نہیں میں ہوں میں بتا رہا ہوں میری عمر اتنی ہو گئی دیکھو گاڑی میری کہاں ہے اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں بزرگ میں ہوں علی جی کا پوچھ لو وہ خود بتا دیں کئی بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں میں بزرگ ہوں علی تمہارے بات پر دلیل ہے کہ تم بزرگ ہو آواز بھی بغیر دلیل کے علی بات ہی نہیں کرتا بغیر دلیل کے علی بات ہی نہیں کرتا کیا دلیل ہے تب مولا کائنات جناب سلمان فارسی کی طرف پڑھے آواز دی سلمان جب تم نے ارادہ کیا تھا کہ چل کر میں نبی سے ملاقات کروں گا تو راستے میں درجہ پڑا تھا اور تم سے کیا مطلب درجہ پڑا ہو پہاڑ پڑا ہو تم سے کیا لینا دینا آواز کی ابھی لینا دینا ہوگا گھبراؤ مت کہاں درجہ پڑا تھا تو تم نے یہ سوچا تھا نا کہ اس میں کچھ کر کے نہا دھو کے فریش ہو کے اس کے بعد نبی کی خدمت میں حاضر ہوں کہا کہ تم درجہ اتر گئے تھے تو جہاں تم نے کپڑے اتار کے رکھے تھے تو وہاں شیر آ کے بیٹھ گیا تھا ان کے کیا مطلب شیر آئے ہاتھی آئے گھوڑا آئے تم بتاؤ تو تم بزرگ کیسے ہو آیا کیسے تو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ کہاں شیر آیا تھا تمہاری جان بچی کیسے تھی وہ آیا آنے کے بعد اس نے شیر کو بھگایا پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکلا نکلنے کے بعد آیا
नौजवान को कुछ देने के लिए था नहीं, तो मैंने उससे कहा जान ठहर जा, मैं जंगल में जाता हूँ, अभी आता हूँ। तो मैं जंगल में गया तो फूलों को तोड़ा और एक गुलदस्ता बनाया और मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, शुक्रिया के तौर पर मैं ये आपको देता हूँ, शुक्रिया के तौर पर मैं ये आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो फिर क्या हुआ? तब तुमसे क्या बदला? वो शेर था, हमने उसको दिया नहीं दिया, उसने जान बनाई, लेकिन तुमसे क्या लेना देना जो बार बार पूछ रहे हो? फिर उसके बाद नबी ने कहा अली तो फिर क्या हुआ? क्या वो नौजवान लेके चला गया? अच्छा नौजवान लेके चला गया। एक दफा मौलाए कायनात ने हवा का दामन पलटा और एक गुलदस्ता निकाला और सलमान के सामने पेश किया। उसने मैं देखा, कहा ये तो वही गुलदस्ता है, ये तो वही गुलदस्ता है कि जो मैंने उस नौजवान को दिया था। तो नबी ने आवाज दी, अगर गुलदस्ता वही है तो ये नौजवान भी वही है। हमारी जान बचाई थी, सलामत पढ़े मौला ने वो अंगूठी साहिब को दी थी। मैंने कहा मौला साहिब को आप मस्जिद में नमाज को पढ़ने वाले वो ये था दे देना, आपने क्यों दिया? आवाज दी, तुम ये बताओ तुम्हारे घर पर अगर कोई साहिब आए और दूसरा अगर उसको दे दे और साहिब खाना न दे तो लोग यही कहेंगे कि दरवाजे से साहिब कुछ पाता नहीं, दूसरे ही दे देते हैं। इसलिए याद रखना, दूसरों को ये हक ही नहीं था कि इस मस्जिद नबवी से कोई दूसरा आदमी साहिब को देगा, इसलिए कि काबे का मौलूद घर मेरा है, साहिब को मैं दूंगा, कोई और नहीं दे सकता। और उसके बाद आए थे उतरी, लोगों को जब पता चला, लोगों को जब पता चला कि अली ने ज़कात में अंगूठी दी थी, परवरदिगार ने आयत नाज़िल की, अब लोगों ने जाकर कुमार के यहाँ बड़ी बड़ी अंगूठियों का आर्डर दिया। मुकाबला करना है अली से, मुकाबला करना और सारे को भी पहले से बुला लिया कि देखो जब हम रुकू में जाए तो तुम आवाज देना और आवाज देने के बाद देख लेना मेरी उंगली की तरफ अगर तिरछी हो तो आगे निकाल के लेकर चले जाना। कुछ लोगों ने धंधा शुरू किया है, लेकिन अल्लाह ने उसे मंदा कर दिया। वो धंधा मंदा हुआ। मंदा कैसे हुआ? सोने की कीमत होती है कि हर जमाने में कि नहीं शादी महंगा हो गया है, आदमी का लोग नहीं, उससे ज्यादा पैसे की चीज गायब हो जाए वो कम नहीं होता। लेकिन अगर सोना गिर गया तो कुछ ये नींद हराम
دروازے کی طرف آیا کہ نہیں آیا؟ ادھر رکھے تھے، اس نے آواز دی، اور اشارہ نہیں پورا ہاتھی ادھر کر دیا، آ کر لے جا۔ وہ بھی آیا، اتارا اور لے کر انگوٹھی صاحب کو دیا، آئے نبی کے خدمت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کوئی آیت نازل ہوئی؟ کیسی آیت؟ کہا علی نے زکات دی تھی، وہ انگوٹھی چھوٹی تھی، ہم نے بڑی بنوائی تھی، لے گیا۔ تو اگر علی کے لیے ایک آیت نازل ہوئی ہے تو میرے لیے کم سے کم دو ہونی چاہیے۔ کہا نہیں، آیت تو نہیں آئی۔ اب یہ جا کر اس سے مانگنے لگے، اس نے کہا بھائی اللہ کی راہ میں ملی ہے، کاہے کے لیے واپس کرے؟ تو پتا چلا علی کی علی کی عداوت میں جو سخاوت کرتا ہے تو یہ بندہ بندہ ہوتا ہے۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ کے زمانے میں علی کی زندگی کی قیمت بھی نہیں بچا، جس کو علی نے زکات دی۔ وہ کہتے ہیں نا سلیمان اقلیم کے بادشاہ تھے، ایک انگوٹھی دیکھو سلیمان کی حکومت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ انگوٹھی جسے سلیمان کو اگر مل جائے تو تمام چرین پرین آسمان ہواؤں سب پر ان کا اختیار۔ اس ایک انگوٹھی کی قیمت پہچانو کہ اگر سلیمان کو مل جائے تو دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے۔ علی اسی کو زکات میں دے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیں محمد اس کا مطلب یہ ٹائم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد تو ہم کہتے ہیں یا غریب الغرباء، اس معنی نہیں ہے قرآن خاصہ محتاج کے، غریب اس لیے کہ غریب الوطن ہے، اس لیے ورنہ آج بھی وفات کے شہادت کے بعد بھی جب سے شہید ہوئے ہیں اور آج تک جتنے
मरहम संजाल रखा जा सके ताकि कोई आदमी अपने को मखलूक हाथ न सके। इस दुनिया पर उन्होंने जिंदगी बसर की है। अभी वो चार मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया, यानी फरात के किनारे दुश्मनों का लश्कर और ख़याम हुसैनी तकरीबन 4 से 6 मील दूर नष्ट हुआ था। 7 मुहर्रम से खैमे आम था, यानी खैमे में एक कतरा पानी न था। बड़े इस वजह से नहीं पीते थे कि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो बच्चे जाबरब हो जाएंगे, इसलिए बड़ों की प्यास और पहले से है। ये बच्चे हैं जो 3 शबाना रोज से इनके हाथ में एक कतरा पानी नहीं दे रखा, वरना बड़े को पहले से प्यासे थे। यही प्यार थी जो जनाब अब्बास को फरात के किनारे तक पहुंचाया। जब जनाब सकीना अल-आकाश कहते आकर बाबा से लिपट जाती थी, बाबा क्या पानी नसीब ना होगा। इतने में जनाब अब्बास आए, आवाज दी मेरे लाल अपने बाबा से इजाजत दिला दो, मैं तुम्हें पानी लाने का वादा करता हूं। जनाब अब्बास क्या सुराग और क्या बहादुरी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। आज की जो ये शब आ रही है, इसी शब में जनाब अब्बास इबादतों के बाद जब फुर्सत मिली है तो अपनी तलवार पर सैकल कर रहे हैं, तलवार पर सामने खड़े थे, तेज कर रहे थे उसकी धार को। जनाब अली अकबर दाखिले खैमे जनाब अब्बास हो गए। आवाज दी, चाचा क्या इरादा है। आवाज दी, मेरे लाल अगर कल की शमशीर से मेरे खैबरों का धक्का मारना न याद दिला दिया तो मुझे अब्बास न कहना। मेरे लाल कल किसी को मैदान में जाने की जरूरत नहीं, मैं तैयार काफी हूँ। क्या इरादा था, क्या हौसला था, क्या तमन्ना और आरज़ू थी। जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर में जब ये गुफ्तगू हो रही थी, इतने में उसी खैमे के सामने से जनाब ज़ैनब का गुजर हुआ। अब इस कलिमात को सुनने के बाद जनाब ज़ैनब सीधे माता हुसैन के खैमे में आई। आने के बाद आवाज दी, भैया शेर का इरादा आपको पता है। क्या हुआ, क्या हुआ शहनादी। कहा अभी मैं अब्बास के खैमे से गुजर रही थी, जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी। तो मेरे लाल, मेरे बेटे, अगर कल मैंने इस तलवार से खैबर और खंदक का मार्का न याद दिला दिया तो मुझे अब्बास न कहना। इसलिए तो मेरे बाबा ने मुझे करबला के लिए तैयार किया। तमाम की आंखों में आंसू। सिर्फ शेर का इरादा देखा, सुना है, सारों कतार इमाम हुसैन रोने लगे। आवाज दी, ज़ैनब जरा मेरे शेर को बुलाओ। जनाब ज़ैनब गई, जनाब अब्बास के खैमे में
اس کے بعد رخ کیا نجف کا آواز دی بابا اے بابا ارے آپ نے تو مجھے کربلا کے لیے پالا تھا ارے میری سکینہ پیاسی ہے میری بہن زینب پیاسی ہے ارے اگر شہید ہو گیا پیاس آ گیا میرا مولا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے یہ کہہ کے ابا لاش میں آئے اور زمین پر گر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون